آج پڑھتے ہیں مقام عین سے عجم. عجم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اصل میں عجم ہمارے اور آپ کے ذہنی میں تو یہ آتا ہے کہ عجمی لہجہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو نادان بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ناواقف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عجم کا اصل یہ مقصد ادھر نہیں ہے لہجے میں. ٹھیک ہے، یہ عربیوں کا ہی لہجہ ہے، لیکن یہ بہت عرب میں بہت مشہور لہجہ ہے. جیسے مقام حجاز بہت مشہور ہے، بیات بہت مشہور ہے، اسی طرح یہ جو مقام عجم ہے یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، وہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس لہجے کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، مقام عجم کو. یہ جو لہجوں کے ماہر ہیں، اساتذہ ہیں، جنہوں نے پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مقامات کیا ہیں؟ دریافت شدہ ہے. ٹھیک ہے، ایجاد شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی چیز دریافت ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ مرتب کیا جاتا ہے. تو اساتذہ نے کیا کیا، ان کے نام جو لہجوں کے نام ہے، جو مختلف آوازوں کو جمع کر کے لوگ مختلف لہجے پڑھتے ہیں، تو اس کو نام دے کر تاکہ یاد کرایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ عجم کا جو مقام ہے، اس میں تھوڑا سا عجمیت والا جو عجمی لہجہ ہے، یا آپ اس کو صحرائی لہجہ بھی کہیں، جو صحرا میں نہیں، صحرا میں لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پر عرب میں بھی جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں وہ اس عجم مقام میں زیادہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک فرع ہے، عجم کا ایک فرع ہے جہارکا. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہے چارگا. کتنے ہیں؟ 4 کا. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ایک درجات بتائے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے 4 کا، 1 کا، 2 کا، 3 کا، 4 کا. یہ اس لفظ سے نکلا ہے، کیا ہے؟ جہار کا. ٹھیک ہے، یہ اس کا فرع ہے. اب جب ایک درخت ہوتا ہے سیب کا، ٹھیک ہے، تو اسے جو شاخ نکلتی ہے وہ بھی سیب ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا لہجہ، اس کا جو آواز ہے، اس کا جو خوشبو ہے، وہ بھی عجم ہی ہے، لیکن عجم ایک الگ مقام ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ماہرین لہجات ہے، جس نے عجم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو پڑھانے کی کوشش کی ہے، جیسے ہم لوگوں نے باقی مقامات پڑھے، قرار، جواب الجواب، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ حرکہ کو اس ترتیب سے پڑھایا ہے کہ قرار، جواب الجواب وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن عجم ایک خاص مقام ہے، اس کو قانونی بھی کہتے ہیں. کیا چیز؟ قانونی. ٹھیک ہے، یہ مقام عجم ہم لوگوں نے پڑھا تھا مقام صبا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، مقام صبا میں جو جواب میں ہے وہ اکثر کیا ہے، اس میں عجم استعمال ہوتا ہے. جواب تو تقریباً عجم ہی ہے. ٹھیک ہے، آج میں کوشش کرتا ہوں آپ کو لوگوں کو تھوڑا سا عجم بھی سمجھا دیتا ہوں، جہارکا کا سبق پڑھا کے پھر عجم کو پورا پڑھتے ہیں. اگر آپ لوگ عجم کو سمجھتے ہیں تو میں عجم ہی کو آگے پڑھا دیتا ہوں. اس کا فرق کیا ہے؟ جہارکا. عجم کا میں ایک چیز بتا دوں، اس کا پہلا ہے عجم قرار. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا ہے عجم جواب، اس کا تیسرا ہے کیا؟ عجم جواب الجواب. یہ میں ابھی اس وجہ سے سمجھاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے کس طرح پڑھا تھا؟ صبا میں پڑھا تھا. اب میں سمجھاتا ہوں اس میں قرار کون سا درجہ آتا ہے، جواب کس درجے پہ آتا ہے، جواب الجواب کس درجے پہ آتا ہے. باقی ہم اس کو باقاعدہ جو پڑھیں گے وہ کس چیز میں پڑھیں گے؟ جہارکا میں پڑھیں گے. مثلا عجم میں ہم نے پڑھا تھا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا
ورائهم